امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، رشوت ہے، اور کتنی خوبصورت بات کی کہ سائیکلوں پہ چلنے والے۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال۔ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سبھی کچھ ہے۔ دوستو واٹس ایپ پہ یہ گروپ میں کسی ویڈیو آئی ہے، وائرل ہو رہی ہے یہ، تو اس ویڈیو نے یوں سمجھ لو کہ میں آپ لوگوں کو دکھائے بغیر میں رہ نہیں پا رہا تھا، تو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس ویڈیو پہ۔ جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے یہاں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل، اور پھر اس پر وہ ساری بشارتیں فٹ کرنے کا عمل، جیسے بے وقوفوں کا یہ کام ہے، مفاد پرستوں کا یہ کام ہے۔ تو اس طرح کے فضول اور لغو کام کرنا کہ جی بس جنت ہمارے لیے ہے، یہ جنت صرف کنٹرول لائن سے اسی طرف ہے۔ 34 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے جی، تمہارے سے تو زیادہ ہے تعداد میں، تم 22 کروڑ کے لیے جنت ہو، جو بد اخلاق بھی ہوں، جھوٹے بھی ہوں، وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں 70 سال سے لا الہ الا اللہ کے خلاف نظام قائم کیا، ظلم کا نظام قائم کیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ظالم، متکبر، دین کی توہین اور مذاق اڑانے والے، وہ کسی ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں؟ کیا صلاحیت اور استعداد ہے تمہاری؟ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے خلاف تمہاری اسمبلیوں نے، تمہارے مارشل لاؤں کے زمانے میں آئینی اور قانونی دفعات موجود ہیں جو قرآن کی نصوص قطعیہ کے سرے سے خلاف ہے۔ طلاق کا قانون قرآن کے مقابلے پر ہے، وراثت کا قانون قرآن کے علی الرغم ہے، سود کی پورا کا پورا نظام قرآن کی تعلیمات سے علی الرغم ہے، پھر دعویٰ ہے کہ ہم غزوہ کریں گے۔ یہ منہ اور اس طرح کے مقابلے کی باتیں، وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ مخلص تھے، محسن تھے، ان کے صفت احسان کا تقاضا یہ تھا کہ مکران کے ساحل سے بلوچستان سے داخل ہوئے، غزنی سے ہندوستان لاہور میں داخل ہوئے تو بنگال تک پہنچے۔ پورے بر عظیم پاک و ہند میں یہ بنگال کی اکثریت ہندوستان کراس کیے بغیر ہی مسلمانوں کی ہو گئی، یہ مالدیپ وغیرہ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ویسے ہی ہوگی۔ یہ 30-40 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ان تمام مخلصین کی تعلیمات کے بغیر ہو گیا۔ غضب خدا کا کہ لعنت جہاں پڑنی چاہیے وہ غزبے کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ بھائی دنیا کی کوئی جنگ لڑنی ہے تو اپنے مفادات کی جنگ لڑو، اپنے مفادات کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کسی کو بھیڑ چڑھاؤ۔ پہلے مذہب کے نام پر افغانستان لڑایا، وہاں کون سے غزبے کا حکم دیا گیا تھا؟ یہاں جتنے بھی حکمران طبقے ہیں، جتنے مولوی، جتنے پیر، جتنے لیڈر، جتنے جرنیل، جتنے ججز، جتنے سیاستدان ہیں، ذرا 40 سال پہلے ان کی حالت دیکھو اور آج دیکھو، وہ ذرا اپنی منی ٹریل تو ثابت کریں کہ ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی، کون سی جدی پشتی وراثت ان کے پاس تھی، کون سا ان کے پاس محنت مزدوری تھی جس کے نتیجے میں یہ اربوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں۔ احتساب کے نام پر تماشا لگا رکھا ہے۔ احتساب اسے کہتے ہیں، احتساب تو بے لاگ ہوتا ہے، یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر پارٹی، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، ججز ہوں، جرنیل ہوں، یہ صحافی جو 25-25 لاکھ کے ایک گھنٹے کی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، ذرا ان کی منی ٹریل بھی تو تلاش کرو۔ سینکڑوں پر چلنے والے آج کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ کون سے قانون اور ضابطے کے تحت آیا؟ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی محنت کا وہ معاوضہ، کسی کاروبار کا وہ نفع جو غبن فاحش ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، محنت کے بقدر ہوتا ہے۔ وہی صحافی بیچارہ جو ساری جگہ سے رپورٹیں اکٹھی کر کے لے کے آتا ہے، اس کو 20,000 تنخواہ، اور اینکر پرسن 25 لاکھ روپے وصول کر لیتا ہے۔ کس چیز کی؟ کس قانون کے تحت؟ دنیا کا کون سا قانون اور ضابطہ ہے کہ یہ طبقاتی محنت کا نظام بنایا جائے، محنت کش کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور سرمایہ پرستوں کے مفادات کے لیے کردار ادا کیا جائے؟ یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے نظام کی، پاکستان کی بیوقوف بنایا جو انہوں نے پوری قوم کو 75 سالوں سے اس بات کی کہ ہم مسلمان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ الٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسی کہانی نہیں ہے، سب جھوٹ، فریب، دغا بازیاں، ایک طبقات بنے ہوئے ہیں، امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، رشوت ہے، اور کتنی خوبصورت بات کی کہ سائیکلوں پہ چلنے والے، جو سائیکلیں جن کے پاس تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، آج ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کتاب میں کس جگہ پر یہ لکھ دیا گیا تھا
کہ تم ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہو، تم اس پاکستان ہی جو ہے جگہ ہے، یہیں سے غزوہ ہند ہونا ہے، یہیں سے غزوہ ہند لڑا جائے گا. مطلب جن سے ہم غزوہ ہند لڑیں گے، فرض کرتے ہیں انڈیا سے ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، تو وہاں بھی تو ہم سے زیادہ مسلمان تو وہاں پڑا ہوا ہے، ہم سے زیادہ مسلمان تو اس دیش میں ہے. بنگلہ دیش کو دیکھ لو، بنگلہ دیش نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. ہاں، انڈیا والے مسلمانوں نے کبھی نہیں کہا ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. تو یہ ایسی کون سی حدیث آ گئی تھی، ایسے کون سا معاملہ آ گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو یہ بات ان کے دماغوں میں ٹھوس کے ڈال دی گئی ہے کہ بھئی تم ہی صحیح ہو. اچھا، ایک چیز اور بڑی خطرناک ہوئی ہے، اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم رائٹ پہ ہیں، ہم نے ہی سب کچھ اوکے کیا ہے، ہم نے ہی سب کچھ صحیح کرنا ہے. اچھا، جب انسان کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو جائے ہم صحیح ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے مطلب کہیں نہ کہیں تو انسان کو یہ سوچے تو صحیح کہ کہاں ہماری غلطی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس معاملات میں آ رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں، ہم ہی اوکے ہیں، ہم ہی رائٹ پر ہیں، پوری دنیا غلط ہے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ بھی غلط ہے. ایک شخص تو مطلب فرقے بھی ہیں ہمارے یہاں، تو کئی فرقے کہتے ہیں کہ جو سعودیہ میں ہیں وہ فرقہ ہی غلط ہے، دیوبند فرقہ ہے، وہ فرقہ ہی غلط ہے، وہ اسلام پہ صحیح چل ہی نہیں رہا. تو کیا وہ مکہ اور مدینہ میں جو جا کے لوگ حج پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، تو کیا ان کا حج بھی نہیں ہوتا؟ مطلب کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سوچا جائے، مطلب کہتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہ شیعہ کافر ہے، وہ سنی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے. تو بھئی جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، تو کیا وہ کافر ہے؟ تو کیا ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، حج پڑھیں گے، وہ قبول نہیں ہوگا؟ بڑے ہی اپنا ہی ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، اپنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے یہاں کے مسلمانوں کا، صرف یہاں کے مسلمانوں کا. اور ہم غزوہ ہند کی باتیں کرتے ہیں. تو بہت خوبصورت لگی تھی مجھے ویڈیو، بہت مطلب بالکل کپڑے اتار کے رکھ دیے پاکستانیوں کے. شاید پاکستانی مولانا ہے یا انڈین ہے، مجھے یہ صحیح پتہ نہیں چل رہا. تو بس یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ویڈیو. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ.